السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بہت عجیب واقعہ تاریخ اسلام سے نقل کیا جاتا ہے۔ بنو عباس کے دور میں ابو اسحاق معتصم باللہ خلیفہ تھے۔ یہ بنو عباس کے چھٹے خلیفہ تھے۔ مامون رشید کی وفات پر انہیں خلافت ملی۔ جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق روم کے شہر سے ہے۔ ایک یہودی تاجر کہیں سے ایک مسلمان لوڈی خرید کر لایا، وہ اسے ہر روز مارتا پیٹتا تھا۔ وہ چیختی رہتی، مار کھاتے ہوئے کہا کرتی تھی، اے امیر المؤمنین میری مدد کو پہنچ۔ یہودی اس کی بات سن کر اسے اور زیادہ مارتا اور کہتا، خاموش کم بخت، یہاں تیرا خلیفہ کہاں؟ تیرا خلیفہ تو بغداد میں رہتا ہے اور بغداد یہاں سے مہینوں کے فاصلے پر ہے۔ کیا تیرا خیال ہے وہ اتنے فاصلے سے تیری آواز سن لے گا اور 40,000 فوج کے ساتھ تیری مدد کو آئے گا؟ ایسی فوج جس کے ہر سپاہی کے پاس اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ایک روز ایک مسلمان تاجر یہودی کے گھر کے پاس سے گزرا۔ یہودی اس وقت مسلمان لونڈی کو مار رہا تھا اور لونڈی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین میری مدد کو پہنچ۔ مسلمان تاجر رک گیا اور اندر کی آوازیں سننے لگا۔ اس نے یہودی کے الفاظ بھی سنے۔ پھر قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے پوری بات بتا دی۔ یہ مسلمان تاجر تجارت کے لیے روم آیا تھا۔ اس نے اپنا کام مختصر کر دیا، فوری طور پر نپٹایا تاکہ بغداد پہنچ کر معتصم باللہ کو خبر کر سکے۔ وہ بغداد پہنچا تو اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ کے دربار میں چلا گیا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت لی اور پھر اندر پہنچ کر شاہی اداب بجا لانے کے بعد اس نے اس باندی کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ خلیفہ نے جب یہ قصہ سنا تو پکار اٹھا، میری بہن تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا، میں تیری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں، اور سن یہودی کتے، میں اپنی بہن کی مدد کے لیے 40,000 اعلیٰ نسل گھڑ سواروں کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دربار برخاست کر دیا اور زبردست تیاری کے بعد روم کی طرف کوچ کیا۔ عیسائی جاسوسوں نے اسلامی فوج کی نقل و حرکت سے یہودیوں کو خبردار کیا۔ جب اس نے سنا کہ اسلامی لشکر اس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو بہت گھبرایا، کیونکہ ابھی تو کچھ ہی مدت پہلے اس نے معتصم باللہ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی اور تاوان جنگ ادا کیا تھا۔ روم کے بادشاہ پریشان ہو گئے، خراج دینا منظور کیا تھا۔ اس نے فوراً خلیفہ کی خدمت میں اپنے سفیر دوڑائے اور یہ درخواست کی، ہماری طرف سے جنگ کے بعد معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں؟ معتصم باللہ نے سفیر کو جواب دیا، ہمارا چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم تو صرف اپنی ایک بہن کی مدد کے لیے آئے ہیں، اس نے ہمیں پکارا ہے۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ سفیروں نے جا کر مسلمانوں کی آمد کی وجہ شاہ روم کو بتائی تو اس نے پیغام بھیجا، آپ یہیں ٹھہریں، ہم اس کنیز اور یہودی کو آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس طرح اس نے معتصم باللہ کو منا لیا۔ ادھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنیز کو بہت احترام کے ساتھ اور یہودی کو مجرم کی طرح بیڑیاں پہنا کر معتصم تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ معتصم کے سامنے پیش ہوئے تو معتصم نے اس کنیز سے کہا، اے میری بہن تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں آ گیا، اور اے یہودی کتے تو نے میری بہن کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارا خلیفہ تمہاری مدد کے لیے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے گا، جن میں سے ہر ایک کے پاس اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا۔ یعنی تو اس کا مذاق اڑاتا تھا؟ سو دیکھ، میں بالکل اسی طرح آیا ہوں، میرے ہر سپاہی کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا موجود ہے۔ یہودی کا سر جھک گیا، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا، آخر بولا، واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کیا لوگ تھے، کیا حکمران تھے، صرف ایک مسلمان بہن کی خاطر 40,000 کا لشکر لے کر اتنے فاصلے پر چڑھائی کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی مور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔